آج میں آپ کو بڑا ہی باکمال بہترین مجرب ترین کلمہ طیبہ کا چند منٹوں میں اثر دکھانے والا، چند منٹوں میں بندے کو مالا مال کرنے والا عمل بتانے لگا ہوں۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص بھی اس کو کر لیتا ہے، جس شخص نے بھی کر لیا، چند منٹوں کے بعد اس کے گھر میں مال و دولت کی بہار آ جائے گی۔ مال و دولت اتنا آ جائے گا کہ اس سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، ہر کوئی اس کے آگے پیچھے گھومے گا۔ اس قدر یہ عمل بہترین عمل ہے، کیونکہ آج کا دن بڑا ہی اہم ترین دن ہے، اور یہ عمل اس سے بھی طاقتور اور بہترین بابرکت ہے۔ چند منٹوں کی بات ہے، اور کلمہ طیبہ کس کو نہیں آتا؟ چند منٹوں کا عمل کرتے جائیں اور مال و دولت سمیٹتے جائیں۔ اب دیکھیں بعض دنوں کے اوپر فضیلت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کلمہ طیبہ جو ہے، یہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ قیامت تک رہے گا، اور سارے نبی اپنے اپنے دور میں اپنا آگے اسم ملاتے گئے۔ لا الہ الا اللہ یہ سب کا ایک ہی ہے۔ حضرت آدم بھی لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے سب یہی پڑھاتے رہے، آگے اپنا نام شامل کرتے رہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ یہ اب قیامت تک کے لیے ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے اس کے سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کافر ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے پھر اس کلمہ طیبہ کی کتنے کمالات ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کہ جو ایک بار پڑھ کر اور وہ کافر ہو تو مسلمان ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر اندازہ لگائیے کہ اس کے کتنے کمالات ہیں۔ میں آپ کو کلمہ طیبہ کی برکت کا واقعہ ایک بتاتا ہوں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ بھی سنیے گا ذرا۔ بڑا ہی بہترین عمل ہے اور بڑا ہی آسان ہے، بچہ کر سکتا ہے، گھر کا بچہ بھی کرے تو وہ بھی مالا مال ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ عمل ہی ایسا ہے، اور اس کو آپ بس اپنی زبان پر جاری کر لیں، آج ہی جاری کر لیں، وقت کو ضائع نہ کریں، وقت ورنہ آپ کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پڑھا، اب دیکھیے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے، وہ تو کامیاب ہے۔ آج بڑے بڑے عامل بنے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہم نے عمل بتایا، جو ہمیں اجازت دیں بس وہی کام کرتا ہے، اور جس کی رسول اللہ اجازت دے دے اس سے بڑی تو کوئی دنیا میں اجازت نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ جو تمہیں عامل بتاتا ہے کہ جب تک میں اجازت نہ دوں عمل نہ کریں، تو بھائی بتائے وہ اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ وہ خدا سے اجازت لے کے آیا ہوا ہے؟ ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی اجازت کس سے؟ یہ تو رسول اللہ نے اجازت دی ہے، یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، استغفار پڑھیں، فلاں عمل کریں، فلاں وظیفے سے فلاں فائدہ ہوگا۔ یہ صوفیاء نے لکھا، صوفیاء نے بتائے، اور اعمال سے وہ کہتے ہیں عمل الٹا پڑ جاتا ہے۔ بھی قرآن بھی کبھی الٹا پڑا ہے؟ آپ روز اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں، جو پڑھنا چاہتے ہیں قرآن سیدھا پڑھتے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، برکتیں ہی برکتیں ہیں، راحتیں ہیں، سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ بس خطاؤں کو چھوڑ دیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں تو پھر آپ بہاریں دیکھیں گے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے پڑھا لا الہ الا اللہ تو اس کے منہ سے سبز پرندے کی مثل ایک فرشتہ نکلتا ہے۔ اب دیکھیے جس کے دو پر ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، وہ دونوں پر سفید ہیں، اس کے دونوں پر جو ہیں وہ سفید ہیں، جن پر موتی یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اب اس کی کیفیت دیکھیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب یاقوت ہر شخص کو چاہیے مال و دولت ہے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں جہاں بھی جاؤں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں، میری اولاد سنور جائے، میری اولاد دولت مند ہو جائے، ہر شخص کی یہ خواہش ہے، ہر شخص کی یہ آرزو ہے۔ تو پھر آؤ تمہیں میں بتاؤں ایک ایسا عمل جس کے ذریعے تمہاری نسلوں سے بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں اس کے پر سفید ہیں، جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، وہ فرشتہ ان پروں کو اٹھاتا ہے تو عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کلمہ طیبہ کی طاقت، اندازہ لگائیے۔ اور اسی طرح کی ایسی آواز ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے،
اور عرش اٹھانے والے فرشتے اسے کہتے ہیں تجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم رک جا۔ وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں ٹھہروں گا جب تک اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو بخش نہ دے۔ آہا واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ دیکھیے اب سب دوستوں کا حق بنتا ہے، جیسا میں نے اب آپ کو رسول اللہ کا فرمان سنایا ہے، ہر شخص کا حق بنتا ہے کہ کمنٹ میں اللہ لکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کلمہ بندے کی بخشش کروا دیتا ہے۔ اب جب بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ جب بندے کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو پھر بندہ رب سے جو طلب کرتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ نقطہ تھا جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن میں آپ کو آج بڑا بہترین عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک تو خطائیں معاف، دوسرا زندگی پرسکون، تیسرا مال و دولت گھر میں آئے گا، اتنا آئے گا کہ سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو اس کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی پوری ہو جاتی ہیں، اور کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس اڑنے والے فرشتے کو 70 زبانیں عطا فرماتا ہے۔ وہ جو فرشتہ بنا تھا کلمہ طیبہ سے، تو اس فرشتے کو 70 زبانیں عطا کی جاتی ہیں۔ ہر زبان کلمہ طیبہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن تک بخشش طلب کرتی رہتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ وہ پرندے کی شکل کا فرشتہ بروز قیامت کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ کو پکڑے گا، اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے جنت تک لے جائے گا۔ اب دنیا میں بھی فائدہ ہی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ، مال و دولت کی بہاریں اور رزق کی فراوانی، گھر پر سکون، ہر طرف کسی مشکلات کا خاتمہ، اور آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی، جنت بھی رب کی بارگاہ سے عطا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر پتہ نہیں لوگوں کو کون سا عمل چاہیے، کیوں لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے؟ یہ تو لازمی پڑھنا چاہیے، اس کی طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اور جس سے فائدہ ملنا ہے، جس سے فیض و برکات ملنے ہیں، جس سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ تو کدھر جانا بھی آپ نے، ادھر سے لوگ آپ کو توجہ ہی نہیں دلاتے۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے۔ آج دیکھیے پھر کلمہ طیبہ کی بہاریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمام مخلوق کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سید الملائکہ، یعنی کہ سید الملائکہ کہا جاتا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، حضرت جبریل کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی عزت اور احترام والا کلمہ پائیدہ ہی نہیں کیا۔ اس کلمے کی برکت سے زمین و آسمان، درخت، میدان، سمندر قائم و دائم ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ قائم اور دائم ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کلمے کی کتنی شان ہے۔ یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ بھی دوستو اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، جبکہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کلمہ طیبہ کی کتنی برکات ہیں۔ اب آج کے دن آپ نے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں وضو ہے یا نہیں ہے، بس جب بھی میرا یہ پیغام ملے تو آپ کلمہ طیبہ شروع کر دیں، اور چلتے پھرتے اس کا کھلا ورد کریں جتنا کر سکتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے گا اس کی بہار کیسے آتی۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے جب اس کلمہ طیبہ کا ورد شروع کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز حسب توفیق، چاہے ایک روٹی کا ہی صدقہ کیوں نہ ہو، آپ نے کسی کو دے دینا ہے۔ اس کے بعد جب کریں گے تو پھر آپ کے گھر سے قیامت تک رزق نہیں ختم ہوگا۔ والسلام۔